بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیزو، ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف مٹتا جا رہا ہے۔ انسانیت کی پہچان محض باتوں تک محدود ہو چکی ہے اور چہروں کی مسکراہٹ کے پیچھے حسد کی ایک بھیانک آگ لگی ہوئی ہے جو دلوں کو راکھ کر رہی ہے۔ بظاہر جو لوگ خوش دکھائی دیتے ہیں، اندر سے وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور دوسروں کی خوشی انہیں اندر ہی اندر جلا رہی ہوتی ہے۔ اختلافات تو ہمیشہ سے رہے، مگر جو شدت آج کے زمانے میں نظر آتی ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی۔ معمولی بات پر حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے اور لوگ سفلی راستے استعمال کر لیتے ہیں۔ نہ خود محنت کرتے ہیں، نہ دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ سکتے ہیں، اور پھر وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو انسان کو شیطان کے قریب لے جاتا ہے، یعنی جادو ٹونا اور تعویذ گنڈا۔ محترم عزیزو، آج کے زمانے میں اگر کوئی بچہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہو تو بعض لوگ صرف اس وجہ سے اس پر عمل کرا دیتے ہیں تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر کسی کی شادی خوشگوار ہو، کاروبار ترقی پر ہو یا گھر میں سکون ہو، تو بھی کچھ دل ایسے ہیں جو جلنے لگتے ہیں۔ وہ ان خوشحال زندگیوں کو توڑنے کے لیے ظاہری طور پر تو دعائیں دیتے ہیں، مگر اندر ہی اندر تعویذ گنوں کی سازشیں بن رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات معمولی سی ہمسائیگی کا جھگڑا بھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ جادو کروا کر ایک دوسرے کی زندگی تباہ کرنے لگتے ہیں، اور یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو جائے اور حسد کو اپنا راستہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ تم اس چیز پر حسد نہ کرو جو اللہ نے دوسروں کو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ مگر آج انسان اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو بھلا بیٹھا ہے۔ وہ یہ بھی بھول چکا ہے کہ جو کچھ دوسرے کو ملا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے، اور اگر تم بھی صبر کرو، شکر کرو اور محنت کرو تو تمہیں بھی وہی عطا ہو سکتا ہے۔ محترم عزیزو، جادو، نظر بد اور حسد یہ سب حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اثرات اور علاج کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ موجودہ دور میں ان چیزوں کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے کیونکہ حسد اور کینہ عام ہو گیا، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا بڑا جادو ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہی ہر دل کا حال جانتا ہے، وہی ہر چھپی بات کو ظاہر کر سکتا ہے، وہی ظالموں کو بے نقاب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے آج ہم ایک ایسا مجرب روحانی عمل بیان کرنے جا رہے ہیں جسے حقیقت کو اشکار کرنے کا عمل کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، یا کوئی ان کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا وہ حسد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ زہر پھیلانے والا کون ہے تو اس عمل کے بارے میں ہم ویڈیو میں جانیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ چہرہ خواب میں دکھائی دے گا جس نے یہ عمل کیا ہوگا، اور آپ کو وہ جگہ بھی نظر آ سکتی ہے جہاں کوئی چیز دفن کی گئی ہو۔ مگر یاد رکھیں، جب آپ کو یہ سب معلوم ہو جائے تو بدلہ لینے کی نیت ہرگز نہ کریں، اسے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، کیونکہ سب سے بڑی پکڑ اسی کی ہے۔ اس عمل کے لیے نہ آپ کو کسی خاص تیاری کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص مقام پر جانے کی، بس آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو اور زبان پر سچائی ہو۔ عمل کرنے سے پہلے مکمل وضو کریں، دل سے ہر حسد، ہر بدلے اور نفرت کو نکال دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ پھر آپ آرام سے بستر پر لیٹیں اور 3 خاص کلمات کو دلی یقین کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 3 کلمات کیا ہیں اس کا ذکر ہم ویڈیو کے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جادو ہے کیا بھلا، اور یہ کس طرح شروعات میں ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، جادو جب ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو عام خوابوں یا خیالات سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ انسان سوتے وقت عجیب و غریب جانوروں جیسے شیر، کتا، سانپ، بندر، بلی یا خنزیر وغیرہ کو دیکھتا ہے۔ بعض اوقات خواب میں چیختا ہے، روتا ہے یا زور زور سے ہنستا ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہے یا زبردستی اٹھا رہا ہے۔ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی تعاقب کر رہا ہے، یا خوفناک چہرے سامنے آتے ہیں اور وہ گھبرا کر بھاگ جاتا ہے۔ بعض لوگ خواب میں خود کو بلند مقام سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کبھی سوتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو، اور جاگنے کے بعد بھی منہ کا ذائقہ بدلا ہوا یا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہو۔ یہ سب علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی نے تازہ جادو کرایا ہے۔ محترم عزیزو، یہ سب علامات کسی وہم یا نفسیاتی بیماری کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اس شیطانی عمل کے ابتدائی اثرات ہیں جس کے ذریعے دشمن آپ کی زندگی کے سکون کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ عمل اب دور دراز علاقوں یا مخصوص لوگوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہمارے اپنے ہی معاشرے میں پھیل چکا ہے۔
حسد اور جلن نے وہ رشتے جو کبھی محبت اور ہمدردی کی علامت ہوتے تھے زہریلے اور دشمنی سے بھرے تعلقات میں بدل دیے ہیں۔ سوچئے کیا کبھی ہم نے گمان کیا تھا کہ وہی قریبی رشتہ دار جو ہماری خوشی میں شریک ہوتے تھے، وہی ہمسائے جو دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے تھے، آج ہماری کامیابی کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اگر کسی کا گھر تعمیر ہو جائے، اچھی سواری آ جائے، بچے کامیاب ہو جائیں تو کچھ دل ایسے ہیں جو جلنے لگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس انسان نے کتنی محنت کی، کتنے آنسو بہائے اور کتنی راتیں جاگ کر یہ مقام حاصل کیا، بلکہ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہم سے آگے کیوں نکل گیا۔ یہی سوچ انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تعویذ گنڈوں جیسے شیطانی ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ظاہری طور پر مبارکباد دینے والے لوگ اندر ہی اندر کسی عامل کے پاس جا کر تعویذ بنوا رہے ہوتے ہیں تاکہ جس کی خوشی ہے وہ اجڑ جائے، جس کی کامیابی ہے وہ مٹ جائے۔ یہ حسد کی ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے جلانے والے کو خاک کرتی ہے، مگر شیطان اسے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا، اس کا دل اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر کسی گھر میں فرمانبردار اولاد ہو، والدین سکون سے زندگی گزار رہے ہوں، تو حسد کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے اس گھر کا چین برباد کر دیتے ہیں تاکہ بچے نافرمان ہو جائیں یا شوہر بیوی سے بدظن ہو جائے۔ اگر کسی لڑکی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ خوش ہونے کے بجائے ایسا عمل کروا دیتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دل ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے لوگ حسد کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں سے خوشیاں ختم ہو رہی ہیں، رزق کی برکت اٹھ چکی ہے اور ہر طرف بے سکونی اور نفرت کا راج ہے۔ محترم عزیزو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسا معاشرہ بن گیا جہاں کسی کی خوشی دوسرے کے لیے بوجھ بن چکی ہے۔ کبھی وقت تھا اگر کسی محلے کا بچہ اچھے نمبر لے آتا تو سب لوگ اس کے گھر جاتے، دعا دیتے، خوشی مناتے، اللہ اس کے نصیب کو مزید روشن کرے۔ مگر آج کے دور میں اگر کسی کا بچہ نمایاں کامیابی حاصل کر لے تو دوسرے والدین دل ہی دل میں جلتے ہیں اور اس کا برا چاہتے ہیں۔ وہ کسی جیلی عامل یا پیر کے پاس جا کر یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا کرواتے ہیں، اس بچے کا ذہن کمزور ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی طرح اگر کسی کا کاروبار ترقی کر رہا ہو تو بجائے یہ جاننے کی کہ اس کی محنت کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، لوگ جادو کے ذریعے اس کے رزق میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ والدین اپنے بہو، داماد یا رشتہ داروں پر بھی عمل کروا دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خوشی نہ رہے۔ اور یہی وہ رشتے ہیں جو کبھی خون اور محبت کے بندھن میں جڑے ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کی؟ جان لو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ہے، اور اگر تم اس پر حسد کرتے ہو تو گویا تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو۔ محترم عزیزو، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انسان کو دوسروں کی خوشی اپنی محرومی لگتی ہے، وہ دوسروں کا سکون بھی برداشت نہیں کر پاتا، چاہے کسی کا چہرہ پرسکون ہو یا وہ خاموشی سے زندگی گزار رہا ہو۔ کچھ لوگ اس سکون کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جادو کرا دیتے ہیں تاکہ یہ سکون بھی مٹ جائے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں جب ہم کسی کا برا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نحوست ہمارے اپنے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، یہ تمہارے دین کو تباہ کرتا ہے اور دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، جب جادو اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے تو انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں جو اچانک تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے پیچھے کوئی شیطانی چال ہے۔ ایک کامیاب کاروبار لمحوں میں نقصان میں بدل جاتا ہے، پڑھائی میں آگے بڑھنے والی اولاد اچانک ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بے وجہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تندرست انسان بھی بستر پر آ جاتا ہے، اور جب وہ طبی علاج کرواتا ہے تو کوئی بیماری ظاہری نہیں ہوتی، کیونکہ اصل خرابی جسم میں نہیں بلکہ روح پر پڑنے والے اس کالے وار کی ہوتی ہے جو کسی حسد کرنے والے دل نے جادو کی شکل میں کیا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے جادو کرنے والے اکثر اجنبی نہیں ہوتے بلکہ وہی قریبی رشتہ دار ہوتے جو بظاہر خیر خواہ بنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہی ہمسائے ہوتے ہیں جو سامنے مسکرا کر بات کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ کی خوشیوں کو روندنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھروں میں سکون ناپید ہو چکا ہے، رزق کی برکت غائب ہے اور رشتوں کا خلوص ختم ہو چکا ہے۔
محترم عزیزو، قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ جادو کرنے والے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کے بجائے اپنے دل کو مضبوط بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارنا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے سکون کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ وہ کلمات پڑھیں جن کے ذریعے آپ کو خواب میں وہ چہرہ دکھایا جا سکتا ہے جس نے جادو کیا ہے۔ مگر جب وہ چہرہ نظر آئے تو اسے دیکھ کر بدلہ لینے کی نیت نہ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ بدلے کے پیچھے دوڑے بلکہ وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور اسی سے انصاف مانگتا ہے۔ اس لیے آپ صرف اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ قرآن اور اذکار سے جڑیں گے اتنا ہی یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ محترم عزیزو، آج حسد اور جادو کا زہر اس وقت اس قدر عام ہو چکا ہے کہ لوگ معمولی باتوں پر بھی یہ شیطانی راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر خوشبو مہک رہی ہو، رزق وسیع ہو، اولاد فرما بردار ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ دعا کریں یا محنت کریں اور وہ ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں جن سے وہ دوسروں کی خوشی مٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خوشحال گھر اجڑنے لگے ہیں، ماؤں کی گودیں خالی ہو رہی ہیں، بچوں کی مسکراہٹیں چھن رہی ہیں اور رشتے بکھر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کسی ایک حسد سے بھرے دل کی کارستانی سے ہوتا ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ کہ لوگ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود باز نہیں آتے اور بار بار اسی راستے پر چل پڑتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جب وہ حسد پر اتر ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک ایمان والا شخص مضبوطی سے اللہ کے کلام کو اپنی ڈھال بناتا ہے اور دنیا کی ہر سازش اور شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، انسان جب اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے تو وہ دلوں میں چھپی نیتوں اور سازشوں کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے خلاف جادو یا حسد کی چال چل رہا ہو تو اللہ ضرور اس کا پردہ فاش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس علم کے بعد بھی مومن کی پہچان صبر ہے، برداشت ہے اور درگزر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم برداشت کر لے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو اصل طاقت یہی ہے کہ اپنے دشمن کو اللہ کے حوالے کریں اور اپنی حفاظت کے لیے اس کے ذکر کا سہارا لیں۔ جادو، حسد اور نظر بد وہ سچائیاں ہیں جنہیں قرآن نے بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اثرات اور علاج بھی بتائے۔ آج جب دلوں سے خوف خدا ختم ہو رہا ہے اور حسد بڑھ رہا ہے تو شیطان کا یہ ہتھیار عام ہو چکا ہے۔ مگر یاد رکھیں جتنا بھی طاقتور جادو، اللہ تعالیٰ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور پردے اٹھانے والا ہے، وہی ظالم کو زہر کرنے والا ہے۔ انہی مواقع کے لیے ایک آزمودہ روحانی عمل جو کشف حقیقت کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں تنگ ہو کر شک ہو کہ ان کے خلاف کوئی چھپی سازش ہو رہی ہے یا کوئی ان کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس عمل کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں، صرف نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر یقین ہو اور زبان پر اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ عمل کا آغاز سورۃ الفلق سے کرے، یہ قرآن کے 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ ایک بار سورۃ الفلق سماعت فرما لے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور دلوں میں پھونکنے والی جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد سکون سے بستر پر لیٹ جائیں اور 3 مرتبہ یہ اسماء مبارک پڑھیں، یا نور یا حق یا مبین۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، یا نور یا حق یا مبین۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ یا نور یعنی وہ روشنی جو ہر اندھیرے کو ختم کر دے، یا حق یعنی وہ سچائی جو ہر جھوٹ کو مٹا دے، یا مبین یعنی وہ ذات جو ہر چھپی بات کو ظاہر کر دے۔ 3 بار یہ الفاظ پڑھنے کے بعد دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ جو بھی میرے خلاف کسی قسم کا شر یا جادو کر رہا ہے اس کی حقیقت مجھے خواب میں دکھا دے اور اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ پھر آنکھیں بند کریں اور اللہ تعالیٰ کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے سو جائیں۔ اکثر لوگوں کو اسی رات
یا کچھ دنوں میں خواب کے ذریعے اشارہ دیا چہرہ دکھائی دیتا ہے جو واضح کر دیتا ہے کہ نقصان کہاں سے آ رہا۔ لیکن یاد رکھیں یہ علم صرف حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ مومن کا راستہ بدلہ نہیں بلکہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو بدلہ نہ لیں بلکہ صبر کریں اور اس معاملے کو اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیں کیونکہ اس کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایسی نشانی محسوس ہو، کوئی ایسی کیفیت نظر آئے جو غیر معمولی ہو، یا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس سے آپ کو شک ہو یا جادو یا جنات کا عمل دخل ہو سکتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے فوراً انتقام یا غصے میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا، صبر سے کام لینا ہے اور حکمت و دانائی سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ جادو اور جنات جیسے معاملات جذبات سے نہیں ایمان اور عقل سے ختم ہوتے ہیں۔ عزیزو، آخر میں اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر ظاہری اور باطنی شر سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں جادو، جنات، نظر بد اور ہر خفیہ سازش سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں اطمینان اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ محترم عزیزو، آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہم نے اللہ کریم کے جو 3 بابرکت نام اس ویڈیو میں ذکر کیے ہیں، برائے مہربانی انہیں نیچے کامنٹس میں ضرور رکھیں تاکہ جادو، جنات اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک روحانی حصار قائم ہو سکے۔ جزاک اللہ۔